صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سناتا ہوں. حدیث میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ ہمارے ذمہ داری میں جو لوگ ہیں ان کو باطنی دولت بھی حاصل ہو جائے, آخرت کی خیر خوبی نصیب ہو جائے, اور یہی اصل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جس سے اللہ بلندی عطا کرے اور درجات کو اونچا کر دے. صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ علیہ, صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم سے جہالت کا معاملہ کرے تم اس سے بزدباری کا معاملہ کرو. یہ خواجہ معصوم مکتوبات معصومیہ ہے, بہت بڑے بزرگ مجدد صاحب کام کو انہوں نے سنبھالا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مجدد صاحب نے تجدیدی کارنامہ کیا, خواجہ محمد معصوم نے اس کی تکمیل فرمائی. اس بنا پر اس کتاب کو بہت سناتے تھے. مکتوبات راشدیہ بھی کبھی کبھی, اور یہ مکتوبہ معصومیہ بہت سناتے تھے, اور سہل بھی ہے, کوئی مشکل بھی نہیں. کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں جس سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے یہ کام کرنے اور درجات کو اونچا کر دے. صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم سے جہالت کا معاملہ کرے تم اس سے بزدباری کا معاملہ کرو. ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب ابتدائی چیزیں ہیں, انتہائی لوگوں کو بدلا رہا ہے, اور آخر تک رہتے ہی بچہ کچھ نہ کچھ تو اس قسم کی چیزیں رہتی ہی ہیں جس میں بزدباری اختیار کرنا ہی چاہیے. خود بھی کوشاں رہے کہ ہماری زبان سے ہماری نقل و حرکت سے کسی کو اذیت نہ پہنچے, بلکہ عفو درگزر ہی کا معاملہ رکھنا چاہیے. صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم سے جہالت کا معاملہ کرے تو اس سے بزدباری کا معاملہ کرو, اور جو ظلم کرو اس کو معاف کرو, اور جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. ظلم کرنے والے بھی ظلم سے باز نہیں آتے, تو صبر کرنے والوں کو صبر سے بھی باز نہیں لانا چاہیے. صبر ہی ہے, وہی وقت ایسا نہیں ہے کہ اس میں خود جہالت کو جواب جہالت سے دینے کی اجازت ہو. تم اس سے بزدباری کا معاملہ کرو, اور جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو, اور جس نے تم کو محروم کیا ہو اس کو عطا کرو, اور جس نے تم کو محروم کیا ہو. معمولی چیزیں نہیں, بہت بڑی بات. اور جس نے تم کو محروم کیا ہو اس کو عطا کرو, اور جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو. حدیث ہے خواجہ محمد معصوم اپنے لوگوں کو کی تعلیم دیتے تھے, کسی سے تربیت فرماتے تھے. اتنی بڑی کتاب ہے, وضاحت تو نہیں اس میں زیادہ اخلاقیاتی کے بیان. خود معصوم صاحب معمولات تھے, یہ نہیں کہ بھائی, لیکن زیادہ تعلیم جو تھی
اخلاقیات کی تھی. وہ اس تو تم میں مکارم الاخلاق. جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جس نے تم کو محروم کیا ہے اس کو عطا کرو. اور جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو، اور صلہ رحمی کو کرو. رواه الطبرانی نقل کیا. حدیث اس سے بڑھ کر کے نصیحت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر کے تعلیم کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے نصیحت کیا ہوگی. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے. یہ حدیث مشہور بھی ہے، کتنے لوگوں میں طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے. حقیقتاً طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، عمل کرے. رواه البخاری. حدیث میں آیا ہے. یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے کہ تو کشادہ پیشابنی کے ساتھ لوگوں کو سلام کرے. تکلیف ہے، خود ہے، لیکن دوسروں سے مل میں انبساط ہو، انشراح ہو، بھی وجہ بھی ہو کہ نہ ملو. یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے کہ تو کشادہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کو سلام کرے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے. تیرا تبسم کرنا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر صدقہ ہے. تیرا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا صدقہ ہے. کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے. بھٹک گیا جو راستے کا پتھر کانٹا، راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی کا ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. اپنے ڈول میں پانی بھر کر اپنے بھائی کی ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. نبی اکرم سے وہ اس سے جو تم میں مکارم الاخلاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اللہ ہم سب کو توفیق دوسروں کے لیے کہتا رہتا ہوں. مجھے اب ہے اس کی تعلیم تو دیتے ہی اخلاق کی درستی. ہمارے حضرت بادشاہ صلی صاحب بڑا اہتمام کہتے بھائی شروع میں کچھ ہو گئی ہوگی، میں اس کو نہیں جائز رکھتا. بہت اپنے کو ابھی بہت ملامت کرتے ہوئے پایا میں. کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا یہ صدقہ ہے. راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی کا ہٹا دینا صدقہ ہے. اپنے ڈول میں پانی بھر کر اپنے بھائی کی ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہوگا جس کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا باہر سے شفاف ہونے کی وجہ سے نظر آئے گا. حضرت اشعری نے دریافت کیا یہ کس کے لیے ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا اس شخص کے لیے ہوگا جو اچھا کام کرے، جو اچھا کلام کرے. اس شخص کے لیے اچھا کلام کرے. کلام بھی اچھا ہے. ایک آدمی ہے جواب دیتا ہے ترشوری سے دیتا ہے، ایک آدمی بشاشت دیتا ہے، ایک منہ بگا کے دیتا ہے. فرق جواب اسے بھی دیا کہ اسے بشاشت سے نہیں دیا. اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو بشاشت والے کا.
جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہوگا جس سے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا باہر سے شفاف ہونے کی وجہ سے نظر آئے گا. حضرت اشعری نے دریافت کیا، حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کیا، یہ کس کے لیے ہوگا یا رسول اللہ؟ یہ کس کے لیے ہوگا یا رسول اللہ؟ اس فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھا کلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور جبکہ رات کو لوگ سو رہے ہوں یہ نماز تہجد میں کھڑا ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو یہ عملی چیز ہمارا ہے، لیکن اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس وجہ سے علم ہونا چاہیے. آدمی جو کرتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن کتابوں کو دیکھنے سے ضرور کچھ چہرہ پیدا ہوتا ہے، کوتاہی نظر آتی ہے. جہاں سے ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کتاب سناتے ہی رہتے تھے، لیکن وہ فارسی میں رہتے تھے. یہ نہایت عمدہ شریف ترجمہ ہے. جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہوگا، یہ باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا باہر سے شفاف ہونے کی وجہ سے نظر آئے گا. حضرت اشعری نے دریافت کیا ہے، یہ کس کے لیے ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھا کلام کرے، کلام بھی اچھا. یہ سب ہم سب کے لیے جو نبی کہہ رہا ہے کہ تعلیم اخیر کی تعلیم بھی ہے. فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھا کلام کرے اور کلام کرے اور کام کرے، اس کی آگے مثال ہے. لوگوں کو کھانا کھلائے یہ کام، اور جبکہ رات کو لوگ سو رہے ہوں اس شخص کے لیے جو اچھا کلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے جبکہ رات کو لوگ سو رہے ہوں، یہ نماز تہجد میں کھڑا ہو، اور جبکہ رات کو لوگ سو رہے ہوں یہ نماز تہجد میں کھڑا ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق ہو. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مشہور کتاب بھی ہے، ترجمہ مشہور ہے. اور میں تو کہتا ہوں حضرت کے ہاتھ میں بہت ہی کتاب رہتی تھی، ہر فارسی میں رہتی تھی، کسی ترجمہ بہت عمدہ کیا ہے. یہ چند احادیث کتاب ترغیب و ترہیب سے جو کتب معتبر علم حدیث میں ہے لکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے معافی عمل کرنے کی توفیق عمل کرتا ہے. نرم کو نرمی سے بات کرو، تلطف متعین ہے، تلطف ہوتے ہیں اس کام میں. تلطف میں خامی نہیں کرتا، حضرت بولا ہے اس کام میں تلطف متعین ہے، نرمی کرنا. اس راستے میں تشدد نہیں ہے، تلطف. اخیر تک بس کچھ نہ کچھ چلاتے ہی آدمی، اس میں بھی اپنے کو سنبھالے رکھنا، اعتدال پر رہنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جنت میں ایسا بالا خانہ ہوگا جس کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا باہر سے شفاف ہونے کی وجہ سے نظر آئے گا. حضرت اشعری نے دریافت کیا کہ کس کے لیے ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھا کلام کرے، اچھا کرے. یہ بھی ہم سب کو توفیق دے. اس میں تو یقیناً کوشش لا یعنی باتوں سے بچو. کوئی لا یعنی بات ہے اس کا جواب بھی نہ دو، اپنا کام کم نہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق
اور اس وقت ہمارے اندر بھی متفکر ہو جاتے تھے باتوں کو بہت آخر کا فکر. بات یہ بہت حالت نازک سی تھی حضرت کی. ہم سب لوگ رونے لگے، یہ بھی اچھے ہو گئے. تو فرمایا کہ میں بھی سمجھتا تھا کہ میرا آخری وقت ہے. تم لوگ رو رہے تھے تو میں بھی سمجھتا تھا. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اور وقت دیجیے تاکہ کچھ اپنے کو درست کر سکوں. خدا مجھے کچھ اور مہلت دیجیے. کہا جب تم لوگ رو رہے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ میرا آخری وقت ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے کچھ اور وقت مہلت دیجیے تاکہ میں کچھ کام کر سکوں. الفاظ بہت اچھے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے. سب بات بتاتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ چند احادیث کتاب تحقیق و ترغیب سے جو کتب معتبر علم حدیث میں سے ہے لکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے حال کا ان احادیث کے مضامین سے موازنہ کرو. دیکھیے یہ بھی ہے عالم 7,000 خلیفہ تھے. کتنا ہے ان کے حالات عقید کے پڑھوں گا کبھی عقید ہے. کتنا خوف ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان احادیث کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے احوال کا ان احادیث کے مضامین سے موازنہ کرو. یہ چیزیں ہیں یا نہیں. احادیث کی موافقت ہو رہی ہو تو اس کا شکر ادا کرو. دیکھو ہمارے یہاں ایسی باتیں رہی ہیں جو ان اخلاق کے خلاف ہوں. اگر موافق ہے تو شکر ادا کرو. اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے حسن کلام سے متصف فرمایا، حسن اخلاق سے متصف فرمایا. آج جو اپنا حال عجز کے ساتھ اپنا حال ان احادیث کے موافق ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کرو. ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. دعا کرنے کو بھی کر رہے ہیں. پریشانی میں بدخلقی کا وجہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کی عقیدت اندر ارمی خراش و می تراش. ہمارے حضرت بہت پڑھتے تھے اندر ارمی خراش و می تراش دم آخر دم فارغ مباش. اندری رحمی خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ. ایک وقت کے لیے فارغ رکھا. اور ہم نے حضرت کو واقعی دیکھا ہے تیاری بہت سی چیزیں نہیں کھا لے جاؤ. جو پسند ہوتی تھی وہ بھی نہیں کھاتے تھے. کچھ اگر موافق نہیں ہے تمہارے حالات یا اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقع نہیں ہے تو عجز کے ساتھ اپنا حال ان احادیث کے موافق ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اللہ اب تک ہماری اصلاح نہیں. ان نقل سب سے زیادہ قربت خلق عظیم کو ہمارے معلوم ہے. سب سے بڑا درجہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری حسن اخلاق ہے. ایک حدیث ہے تو کوشش بھی تو ہونا چاہیے. ہم نے خود دیکھا حضرت بادشاہ صلی اللہ صاحب کہ مشہور ہے تھوڑا سا سختی
آخر میں کہا بھائی برادری کی روز سے یہ شروع میں میں نے کچھ سختی ضرور کیا، معاف کیجیے گا، حالانکہ اصلاح کے لیے کچھ برادری کی باتیں ہوتی تھی تو ان کو معلوم تھا سب ضرور سختی برتتے، لیکن معافی بھی مانگا حالانکہ وہ اصلاح کے لیے کیا تھا، کوئی بات نہیں۔ حضرت بمبئی میں تھے، میں بھی گیا تھا، اور بھی برادری میں پہنچے تو کہلوایا مجھے جا کہہ دو کہ جو میں نے تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کرو، کامیاب ہو گئے، نہیں ایسے ہی رہ جاؤ گے، الفاظ ایسا بدل گئے، ہاں اس کی تصدیق کرو، جو میں نے کہا تمہیں متعلق یہ چیز ہے یہ ہے، اس کی تصدیق کرو، مان لو تو نکل جاؤ گے اس سے، خود مجھ سے کہا عقید کی تعلیم۔ اگر بالفعل ان پر عمل نہ ہو، اگر بالفعل اس پر عمل کرنے کی توفیق کوئی نہ پائے تو کم سے کم اعتراف کوتاہی تو ہونا ہی چاہیے۔ اعتراف ذنب حضرت کی کتابی ہے، اعتراف ذنوب من سنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ المعترف بذنبی، حضور کے لیے انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنبین۔ اگر عمل کی توفیق نہ پائے تو تم تو کم از کم اعتراف کوتاہی تو کرنا ہی چاہیے۔ یہ اعتراف بھی ایک نعمت ہے، اعتراف بھی ایک نعمت ہے، آخری تک آدمی نہیں مانتا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب لوگوں کو طریق پر زندہ رکھے، یہ معمولی بات نہیں ہوتا ہے، تو کوئی محسر ہے بات کا، نصیحت کا، سب کا حافظ ہے، اتنے بڑے شخص ہیں محمد معصوم، خلاصہ ہے بچہ، عربی پڑھی ہے، فارسی اس کی اتنی زبردست فارسی ہے میں کہنے تو حضرت فارسی میں ساری سب پڑھے گی، فارسی میں ساتھ کوئی عالم آتا ہے، علامہ علامہ جتنے ہیں سب کو یہ سب پڑھایا بہت شان سے، ارے بہت مشکل تھا، استاد تھے شاگرد تھے، لیکن حضرت نے فرمایا نہیں کہو، سنا میرا خیال سامنے ہی سنا ہے، یہ بہرحال جو صورت ہے مگر کہ اس پر مجھے کوئی بھول چاون لگتا ہے۔ بہرحال حضرت کو بھی جو کہنا تھا کہا، اور انہوں نے جو سننا تھا سنا، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ علامہ وقت سب کے استاد تھے، لیکن تشریف لائے الہ آباد کے سب سے دور والے پلیٹ فارم پر اترے، اور اس زمانے میں ہم لوگ نہیں کچھ ساتھی کوئی کر لیتے ہو، اس پر بھی رہی ہوگا چلانے والے، پیدل ہی آئے، بعد میں بیٹھ بھی گئے، علامہ کی بات ہے، حضرت نے بھی اس میں ساری سلیبس نہیں تھا، کیا تھا، بہرحال پیدل ہی آئے، اتنی دور، وہ فیض آباد والا پلیٹ فارم بہت دور ہے نا، وہاں سے علامہ، لیکن یہ بھی بڑا کمال کیا ہے کہ جب سفر کو خود کہا، انہیں سفر میں بند کر چکا تھا، لیکن یہاں کے لیے میں نے تیاری کر دی اور آئے، اب کیا کچھ پایا، کیا کچھ دیا، تو حضرت اللہ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے بھی سرفراز فرمائے۔ اللہ اب کیا کمی تھی، سب استاد ہی حضرت کہتے تھے کہ میرے استاد ہیں، قائد یہ صاحب سے بھی جب بھی میرے ہمارے استاد تھے اللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حال کا ان احادیث کے مضامین سے موازنہ کرو، ان احادیث کی موافقت ہو رہی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر موافقت نہیں ہے تو عجز کے ساتھ اپنا حال ان احادیث کے موافق ہونے کی اللہ تعالیٰ سے
دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ ان اخلاق کو مجھ کو اخیر میں دیکھو کہ وہ اخلاق ہیں یا نہیں. یہ بھی مجھے مشق جب رہتا تبھی عقیدہ رہتا. میں اس وقت بھی گاڑی کو رکھتا ہی کرتا ہے. جیسا اگر بالفعل اس پر عمل کی توفیق نہ پائے تو کم از کم اعتراف کوتاہی تو کرنا ہی چاہیے. یہ اعتراف بھی ایک نعمت ہے. اعتراف من الذنوب من السنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی پوری کتاب ہے. گناہوں کا اعتراف کرنا یہ حضور کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. پناہ بخش اگر کوئی تفریق عمل بھی نہ رکھتا ہو اور خود کو کوتاہ عمل بھی نہ جانے، ایسا شخص کم نصیب ہے. عمل بھی نہیں کرتا اور عمل نہ کرنے پر اس کو افسوس بھی نہیں ہے، اس کا بھی اعتراف نہیں کرتا، ایسا شخص کم نصیب ہے. ہر کس کی بیات دولت یافتہ دی. جس شخص نے اس کو پا لیا تو بہت بڑی دولت پا لیا. ہر کس کی بیات دولت یافت عظیم، آکش کی نیافت درد نایافت عظیم. جس نے پا لیا تو سب کچھ ہے، اور جس نے نہیں پایا تو واقعی وہی درد مند اصلی. بہرحال اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ہے بہت ہی معافی. ایک مرتبہ سن بھی چکے ہوں، دو مرتبہ سن بھی چکے ہوں. یہ ضرور مجھ سے سمجھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ اپنے اخلاق کی اصلاح کی توجہ. حضرت نے ادھر بلایا، مشہور تھا کہ بھائی مجھ سے اصلاح کے باب میں شروع میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا. یہ بہت بڑے آدمی سے بھی ہمارے ذریعے سے کہا کہ بھائی شروع میں ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہو. آپ کو بہت ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی تعلیم پر. ہم لوگوں نے دیکھا ہی حضرت کو کتنے جلالی مشہور سب کچھ، لیکن بہت ہی لجاجت نیستی اور فلاحیت ہی کا غلبہ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مشائخ کے طریقے پر چلنے کی، رہنے کی، ان کے اخلاق سے اظہار کرنے کی توفیق ملے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہی سب لوگ آئے تو یہ میں نے سنا دیا، جو نکلا وہی سنا دیا. اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بھی، میں زیادہ محتاج ہوں اس پر عمل کرنے کی. اچھا مجھے بھی توفیق دے، اب سب کو، ساری امت کو. تکبر سے کوئی کہیں نہیں پہنچا. حضرت تمہارے یہ لفظ کا تکبر سے کوئی، جس نے تکبر چھوڑا ہے اسی کو ملا ہے. تکبر سے کوئی کبھی نہیں پہنچا ہے. جب آدمی تواضع اختیار کیا ہے یہ سارے کیا تو ہم حاجی اللہ صاحب ماں کر وہی جھک گئے حضرت حاجی صاحب کے سامنے. معمولی بات نہیں، امتحان بھی لیا انہیں. دسترخوان پر بچھایا، ماں کر وہی کو سیدھا حضرت حاجی صاحب نے. حضرت نامی صاحب آئے تو کوفتہ والا اپنی طرف رکھا تھا. بڑا سخت بات کہی، برداشت کر دیا، وہ بات نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر اخیر تک رکھے اور اسی پر موت دے. یار مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہنے کی اور لوگوں کے ساتھ معاملہ برتنے کی، اور آخر میں اللہ سے معاملہ کرنے کی توفیق، صحیح معاملہ کرنے کی توفیق. ایسے دعا بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں تھک بیان بھی کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اخیر ایام کو بلکہ ساعت کو اللہ اپنے ذکر میں اور فکر میں رکھے، اور وہاں کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
سے محبت سے تعلق وہ اپنا شیوا بنائے اور اسی پر رہنے کی دعا کرنے کی توفیق ملے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق و رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نسبت سے نوازے. الہی مقصود منطوی و رضایت محبت و معرفت خود دے. الہی اللہ تعالیٰ آپ ہی سے ملاقات کی تمنا. الہی مقصود منطوی و رضایت محبت و معرفت خود دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه